ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ لفظوں کے بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، ہم سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، ہم سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، ہماری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ میرے انتہائی معزز محترم سوشل میڈیا کے جتنے بھی حضرات آج ابھی مجھے سن رہے ہیں، آج مجھے نہ چاہتے ہوئے سوشل میڈیا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونا پڑا، اور اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ چونکہ الیکشن کا دورانیہ ہے، الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہے، تو مختلف جماعتیں اپنے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو کل میں نے کچھ پوسٹیں میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تھا، تو ان میں انتہائی نامناسب الفاظ کے ساتھ ان میں سیاسی جماعت بھی اور مذہبی جماعت بھی ان میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے غلط الفاظ، بہت سارے علماء کا اور بہت سارے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان کا۔ تو میں نے ان کو پوسٹ آگے کیا تھا، لیکن ان کمنٹس میں بہت سارے دوستوں کے یہ سوالات تھے، ان کے اعتراضات تھے۔ تو میں نے ان کے جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات ڈیٹیلز ان کو بتانے کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ اسلامی ملک کے جو اصول ہونا چاہیے وہ اصول یہاں ہے نہیں۔ ابھی جو ہماری سیاسی اصول بنتا ہے، جو سیاسی ہمارا حق بنتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالا گلوچ کریں یا کسی کے اوپر کسی کو ہم طنز و مزاح کا ہم نے وہ نشانہ بنایا۔ یہ چیز انتہائی نامناسب ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے میں مختلف جماعتوں کا جو ان کے کارکنان کی طرف سے، ان کے جو ان کے قائدین ہیں ان کی طرف سے جو ان کے وہ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کا ہی لے لیتے ہیں کہ ان کا جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب، تو انہوں نے پارٹی تو انہوں نے بنایا، لیکن اپنے کارکنان کی تربیت اس نے نہیں کی۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کو عمران خان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں، جو مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں اور جو معاشرتی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہ مذہبی لحاظ سے ٹھیک ہیں اور نہ معاشرتی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان جب اقوام متحدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جو انہوں نے پرچم لہرایا، وہ ساری دنیا پر عیان ہے۔ ایک شیر کی طرح ادھر جا کے اقوام متحدہ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تحفظ کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کینسر ہسپتال جو پاکستان میں انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو لنگر خانے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیچاروں کے لیے جو انہوں نے کھولا تھا۔ یہ مین جو ٹھوس چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے چیزیں تھے یہ عمران خان کی ایک اچھے کارکردگی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، عمران خان کی دور حکومت میں یا دور حکومت سے پہلے یا دور حکومت کے بعد، تو یہ چیزیں انہوں نے کی تھی، عوام کے لیے انہوں نے کی تھی۔ تو ابھی ہم ان چیزوں کے تھرو ہم عمران خان کے جو کام غلط تھے، عمران خان کے جو بہت سارے کام ایسے تھے ان کے کارکنان سمیت، ہم ان چیزوں کی وجہ سے ان کے وہ غلط کام کو بھی ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غلط کام غلط ہوتا ہے۔ تو ان کے کارکنان کی طرف سے کیا عمل ہے؟ نمبر 1 پہ عمران خان کے جو کارکنان ہیں وہ سریعام علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ کے پوسٹنگ کرتے ہیں اور سریعام انہوں نے گالیاں دیتے ہیں علماء۔ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں بہت سارے اور علماء بھی ایسے ہیں جو کارکنان کی طرف سے پی ٹی آئی کے جو گالم گلوچ علماء پر اور علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلا جواز۔ اور نمبر 2 پہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ وہ جو اس نے اپنے وہ کہا تھا، اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب قیامت کے دن آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ میں آپ کی طرف ایک بندے کو بھیجا تھا جو آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پیغام دیا تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کا یہ جو الفاظ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے جو پیغمبر تھے، جو ہر وقت کے لحاظ سے جو نبی آتا تھا، یہ الفاظ انہی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختص کیے تھے۔ تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نامناسب نہیں، یہ بلکہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔
اور دوسرا یہ کہ ان کے کارکنان میں سے ایک بندہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان پیغمبری کا اعلان کرتے تو میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا، اور بہت سارے بھی بہت ایسی باتیں ان کے کارکنان کی طرف سے ہم نے یہ سنی ہے، جن کو ہم سوشل میڈیا ہم تو ان کو بیان نہیں کر سکتے، باقی اور لوگ اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں پہ وہ چیزیں ابھی بھی پڑے ہیں، آپ اگر کسی کو اعتراض یا وہ چیزیں سرچ کر کے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ چترال کے اندر جو چترال کے اندر جو الیکشن ہے، ابھی جو طلحہ محمود صاحب بھی ادھر گئے ہیں اور بھی مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے سرگرمیوں میں مشغول ہیں، تو ان میں فرد کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہر جماعت کسی جتنے بھی جماعتیں ہیں سب جماعتوں کی طرف سے یہی ہے، فرد کا اہتمام نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارا ایک چترالی سسٹر ہے، ان کا نام مسلیہ کیا بتا رہے ہیں، تو وہ یہ عبداللطیف، یہ بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے چترال کی طرف سے، ان کے ساتھ اور مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ مردوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی بالکل ایسے جیسے ایک خاتون مختلف عورتوں کے ساتھ کے درمیان جو بیٹھ جاتا ہے، اس طرح اس کا بیٹھنا یہ بالکل اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں میں عورت کو پردے کا حکم فرمایا ہے۔ تو وہ برائے مہربانی چترال کی طرف سے چترال کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، چترال کا جو ایک خوبصورت ایک سادہ سی ایک سلیس سی جو ماحول ہے، ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنے حدود میں رہ کر اپنے سیاسی اور سماجی کام سر انجام دیے جائے۔ اور اس کے علاوہ عبداللطیف صاحب کا بھی یہی حال ہے، انہیں کا بھی یہی ہے کہ وہ عبدالاکبر چترالی صاحب کو لے کے وہ کچھ کے ایک مقام پر گیا ہے، وہاں بہت سارے ہمارے مائیں بیٹھے ہیں، بہت ساری بہنیں بیٹھے ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہماری بیٹھی ہیں، ان کے درمیان میں جا کے کھڑے ہو کے ان کو اپنی سیاسی جو گفتگو کرنی تھی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز علماء کا تو خیال کرنا ہی چاہیے، لیکن عوام الناس کو بھی اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے چترال کا ماحول بالکل سادہ ماحول ہے، اس کو اسی طرح اگر رہنے دیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان کا جو ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی اس نے بات کی، اور ابھی یہ چند چیزیں ایسے ہیں جن کو ہم ایک سیاسی پارٹی کے ہم ان کے چند صحیح کاموں کی وجہ سے ان کے بقایا غلط کاموں کو ہم درست نہیں کر سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں حضور کی ختم نبوت کی بات کی، پوری دنیا کے سامنے کی اس نے، لیکن وہ پھر پاکستان آ کر وہ بنت ہوا کو نچایا، انہوں نے گانا بجایا، انہوں نے بہت ساری فحاشیاں پاکستان کے اندر انہوں نے پھیلایا۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی عمران خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کی تھی اقوام متحدہ میں، چلے یہاں گانا بجا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان ساری باتوں کو بتانے کا ایک مقصد ہے، انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ العزیز وہ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم جو جے یو آئی ہے پاکستان میں، تو ہم اس کا ذرا ان کے کا قرآن کا ذرا معائنہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک عالمی شخصیت ہے، وہ ہر میدان میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے رات ہو دن ہو جس جگہ بھی اگر ان کو جانا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اور مدارس، مساجد، خانقاہ کو جو انٹرنیشنل لیول پر جو خطرات لاحق ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلا ان چیزوں کا فیس کرتا ہے، اکیلا ان چیزوں کو حل کرتا ہے ان کے اور دوسری بات یہ کہ ملکی سطح پر دین کی خدمت مولانا صاحب کر رہے، اور صرف ملکی سطح پر نہیں، ایک عالمی سطح پر بھی جو خطرات دین کو لاحق ہوتے ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں، ان کا ان کا ڈیٹیل آپ مزید بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ لیکن ان کے جماعت میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے میں کل ایک کلپ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک عالم دین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینا یہ جنت کی دلیل ہے۔ تو یہ میں نے جو پچھلی جو پی ٹی آئی کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ہم عمران خان صاحب کی ایک چیز کی صحیح کام کی وجہ سے ان کے غلط کام کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جتنے بھی انہوں نے دینی خدمات کی ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے انہوں نے جو خدمت کی ہے، ان کی خدمت کی بدولت ہم ان کے یہ کارکنان کے یہ غلط الفاظ کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے۔ اور ایک اور مولانا صاحب کا میں نے وہ کیا پوسٹ میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مولانا صاحب کو اگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز روزہ یہ چیزیں نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات میں نے سنا تھا جو مولانا صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ نہیں کرتا، تو وہ بندہ اس نے اپنے پوسٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سپورٹ نہیں کرتا، مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے
کہ کل کو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ ہوگا، ہمیں پکڑ پکڑ کر وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ان چیزوں کا جواب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائیں تو ہمیں ان کے جواب میں اگر وہ یعنی صحیح کہنے کے بجائے کہ ہم اپنا غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اوپر سے وہ دلیلیں دینے لگے، دلیلیں یہ دینے لگے کہ بھائی یہ چیزیں اس طرح ہے اس طرح ہے، بھائی یہ نہ اس طرح ہے نہ اس طرح ہے، یہ بالکل غلط الفاظ ہے۔ ان کا بھی جو بھی ان کا اعتراف کرتا ہے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سب سے یعنی ان کا جو جمعیت علماء اسلام، یہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، 6 لاکھ علماء ان کی ابتدا میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ابھی راشد سنو صاحب یہ بھی عمران خان صاحب کا ایک خاص یعنی سمجھ لے کہ قائد سندھ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک مرتبہ بہاول پور میں ایک جلسہ تھا، وہ جلسے میں عمران خان کو اس نے یعنی حرامی کے الفاظ کہہ دیا تھا۔ یعنی یہ آپ اپنے نسل کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو یہ ویڈیو چاہیے، اگر کسی کو یہ الفاظ چاہیے، یہ الفاظ بطور ویڈیو مولانا راشد سنو صاحب کے یعنی زبانی یہ چیزیں میں آپ لوگوں تک میں پہنچانے کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں، مجھے کسی کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز غلط ہے ان کو غلط کہنا، ہمیں اس چیز کا حکم شریعت دیتا ہے، ہمیں اس چیز کا حکم قرآن مجید دیتا ہے، ہمیں اس چیز کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک جماعت کی تائید دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ جو طلحہ محمود جو ابھی چترال میں الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ابھی سب سے پہلے مجھے چترالی یوتھ سے یہ یعنی جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں کی نمائندگی کرتے ہیں چترال میں، مجھے ان تمام دوستوں سے یہی سوال ہے، کیا آپ کو پورے چترال میں ایسا بندہ نہیں ملا تھا کہ آپ نے یہاں سے بندہ اٹھا کے ادھر لے گئے؟ یا چلے ٹھیک ہے آپ نہیں بلائے، وہ خود آ گئے ہیں، تو آپ پورے چترال میں جمعیت علماء اسلام میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا کہ طلحہ محمود کو ادھر آنا پڑا الیکشن لڑنے کے لیے، جمعیت کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کیا طلحہ محمود صاحب نے تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ یعنی چترال میں غریبوں کو یعنی پیسے فراہم کیا ہے۔ تو ابھی ان پر بھی بہت سارے یعنی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ یعنی سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ طلحہ محمود صاحب کو یا الیکشن سے پہلے دینا چاہیے تھا یا بعد میں دینا چاہیے تھا۔ ابھی یقینی بات ہے، آپ جس سے بھی سوشل میڈیا کا آپ فیس بک کھولیں، واٹس ایپ آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ دیکھیں کہ بھائی طلحہ محمود پورے چترال میں رشوت دے رہا ہے، یہ الفاظ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ابھی جاتے ہیں ہم تیسری جماعت کی طرف۔ اسلامی پاکستان کا ایک مذہبی جماعت ہے جن کا جو لیڈر ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، وہ جناب سراج الحق صاحب ہے۔ اور چترال کے اندر مولانا عبدالحمید چترالی صاحب جو جماعت اسلامی کا یعنی ایم این اے تھا، جو پارلیمنٹ میں بھی تھا، جماعت اسلامی کے بھی دین کے لیے بہت سارے خدمات ہیں اور جماعت اسلامی پر بہت سارے اعتراضات بھی ہیں۔ اور ان کا خدمات میں سب سے نمایاں یہی ہے کہ جناب یہ سراج الحق صاحب تو الحمدللہ ہر جگہ میں دین کے ہر شعبے میں کام کراتا بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ اور یعنی اس میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ عبدالغفار چترالی صاحب یعنی جو پارلیمنٹ میں ناموس صحابہ بل پیش کیا تھا، یعنی ان کے یعنی نمایاں کارکردگیوں میں سے ایک کارکردگی یہی ہے۔ اور دوسرے ان کے اگر مائنس چیزوں کو اگر دیکھا جائے، مولانا عبدالغفار چترالی پوسٹ کے مقام میں یہ ایک عالم دین ہے، ان کے ساتھ یہ چیز بالکل زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ایک عالم دین کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، ایک عالم دین کو زیادہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کل پوسٹ کے مقام پہ یہ عبداللطیف کے ساتھ میرے خیال سے وہ بھی اس طرح عورتوں کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کے آپ ایک عالم دین ہے، آپ کے ساتھ بالکل یہ چیز سوٹ نہیں کرتا۔ آپ ان کو یعنی ووٹنگ کے بارے میں آپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو یعنی جو بھی ہے آپ نے جو جس کے لیے گیا تھا ادھر باہر تو یہ چیز بالکل یعنی بالکل سوٹ نہیں کرا۔ ایک عالم دین کو بہت یعنی چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے، بہت زندگی کے ہر لمحے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ آج کل یعنی علماء پہ جو تنقیدیں، علماء پہ جو یعنی جن علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب عبدالغفار چترالی صاحب وہ طلحہ محمود صاحب پہ ایک اعتراض کیا تھا، کہ وہ اعتراض یہ تھا کہ یعنی جمعیت علماء اسلام کا ہی فتویٰ تھا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کا یہ فتویٰ تھا کہ یعنی جن کا داڑھی چھوٹا ہو ان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ تو ان سے میرا سوال یہی ہے عبدالغفار چترالی سے، جو ان کے دائیں ہاتھ کی طرف جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے دائیں ہاتھ پہ، تو جناب معافی صاحب کیا ان کی داڑھی سنت کے مطابق ہے؟ کیا یہ فتویٰ اسی پر بھی آپ یعنی دے سکتے ہو؟ تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم بھائی جماعت آج تک جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے یا جن کو ہم نے اپنے نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ بھیجا ہے، وہ صرف ہمارے روڈ کے لیے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے لیے کام کیے ہیں، اور جہاں یعنی اور مختلف یعنی دنیاوی کاموں کے لیے انہوں نے محنت و مشقت اٹھائے ہیں، وہ بھی خاص طور پر نہیں۔ کیونکہ میں کل یہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا میں نے ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آج سے پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے ابھی جو الیکشن آ رہا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں
ان الیکشنوں میں جو نمائندہ چترال کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف آئے ہیں، ان کو جو فنڈ حکومت پاکستان دیا ہے وہ فنڈ چترال کے اندر پورا استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے ہدایت الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہے، آج سے پہلے عبداللطیف بھی اس میں شامل ہے، آج سے پہلے یہ عبدالغفار چترالی صاحب بھی اس میں شامل ہے، اور بھی جتنے بھی نمائندے مختلف جماعتوں کے تھے وہ سارے، یعنی طلحہ محمود صاحب کا کہنا ہے کہ یعنی وہ پیسے اس میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، ابھی استعمال نہیں ہوئے وہ پیسے، فنڈ حکومت پاکستان نے دیا ہے وہ پیسے گئے کدھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ لوگ بھی آج سے پہلے جتنے بھی نمائندہ ہم چترال کی طرف سے بھیجے تھے وہ سارے چور تھے۔ آئندہ بھی اگر ہم ان کو کھڑے کریں گے تو اسی طرح یہ چوریاں کریں گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کو ووٹ نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے یعنی مختلف ایک دو تین جماعتوں کا میں نے آپ کے سامنے یعنی ان کے مختصراً وہ ذکر کر لیا، ان کے کارکنان کے حالات، ان کے خود کے حالات، ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے یہ کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ دنیا کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، جبکہ ایک بندہ جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، وہ آپ کے ووٹ کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی ہم یعنی ملک پاکستان میں اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں نفاذ شریعت ہو، یہاں یعنی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو۔ تو تو ہمیں صرف ابھی صرف ایک چیز پر فوکس کرنا ہے۔ تو بہت سارے دوست مجھے یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ یعنی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو، بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان حق پارٹی کے ہو، بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پاکستانی نہ کسی مذہبی جماعت سے میرا تعلق ہے اور نہ میرا تعلق رکھنے کا ارادہ ہے، اور نہ کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے، نہ تعلق رہنے کا میرا ارادہ ہے۔ اور ابھی 2024 کے جو الیکشن آ رہے ہیں میں کسی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کے لیے، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، یعنی ان پاکستان کو ہم لیا ہی اسی لیے تھے کہ ہم ادھر شریعت نافذ کریں گے اور اسی کے تھرو پھر ہم پوری دنیا پر انشاءاللہ العزیز ہم یعنی اللہ کا نظام یعنی ہوگا تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ہم اپنی جدوجہد، اپنی محنت، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلانے کے لیے اور شریعت نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم پاکستان کو اپنا مرکز بنائے تھے۔ ابھی پاکستان میں جو حالات، سیاسی حالات جو چل رہے ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے جو حالات چل رہے ہیں، ان سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں نظام آئے گا، اسلامی نظام، کیونکہ یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے جمہوری نظام، یہ دجالی نظام ہے اور یہ کفریہ نظام ہے، اس سے اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیا کہ یہ دجالی اور کفریہ نظام ہے، ان کے بارے میں آپ جس دارالفتہ میں بھی جاؤ ان کے بارے میں آپ کو یہی فتویٰ ملے گا کہ یہ کفریہ نظام ہے، یہ دجالی نظام ہے، اس کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس نظام کا، یہ انگریز کا غلام اس ملک میں بیٹھے ہیں اور یہ ملک ابھی بھی انگریزوں کی غلامی میں انگریزوں کے غلام چلا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ قانون بھی انگریز کے ہیں اور یہ قانون بھی اغیار کے ہیں اور یہ قانون بھی ہندوؤں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، اور ابھی بھی ہم اگرچہ ہمیں یعنی ایک جسمانی طور پر ہمیں آزادی ان لوگوں نے دے دی ہے، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام پاکستان کا، بڑے سے لے کے چھوٹے بچے تک یعنی سارے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس غلامی سے نکلنے کے لیے میں ایسا جماعت انشاءاللہ العزیز بنا کے سامنے لائیں گے جو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ پاکستان میں وہ نفاذ شریعت، خدا کی زمین پر خدا کا نظام کے لیے انشاءاللہ العزیز وہ کام کرے گا۔ اور آپ تمام جتنے بھی یعنی سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں، لیڈر ہیں، جو بھی ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ بھائی یہ دنیا، یہ مفاد پرستی، یہ اپنے پیٹ کے لیے، یہ اپنے کاموں کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ عوام آپ کو منتخب کر رہی ہے، آپ کو سامنے لا رہی ہے، تو آپ شریعت کی بات کریں۔ آپ بتائیں کہ جو یعنی 1973 کا آئین ہے، آئین کیا پاکستان کے قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ کا آئین؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمارا جو آئین ہے 1973 کا جو آئین ہے یہ بعین ہی یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ کوئی بھی اس جواب کا نہ کوئی پروف دے سکتا ہے، نہ کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ کوئی امی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی یعنی سنت، قرآن و سنت کے ساتھ اس یعنی جو ان کے پالیسیاں ہیں ان پالیسیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نہ ایسا نظام ہمیں چاہیے، نہ ایسا سسٹم کے لیے ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ہم مستقبل کے لیے ایک ایسا جماعت تیار کریں گے، ایک ایسا نظام، ایک سسٹم ایسا تیار کریں گے جو انشاءاللہ العزیز خدا کی زمین پر خدا کا نظام کے لیے وہ کام کرے گا۔ ابھی جو ہم نے باقی ہمارے جتنے بھی پاکستان میں یعنی مذہبی، چاہے مذہبی پارٹیاں ہوں یا سیاسی پارٹیاں ہوں، ابھی دیکھیں فلسطین میں کتنے سخت ترین حالات تھے، غزہ میں کتنے سخت ترین حالات تھے، ابھی یہاں یہ الیکشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کو شرم آنا چاہیے، ان کو حیا آنا چاہیے، یہ سارے بے غیرت لیڈر ہیں، ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے۔ جن لیڈروں کے اندر غیرت ایمانی نہ ہو وہ نہ آپ کے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کو آپ کے حق دے سکتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو ایک غلامی کی طرف مزید آپ کو دھکیلیں گے، کیونکہ وہ آپ نے ایک اور سنا ہوگا کہ ایک عقلمند کے ساتھ، ایک دلیر کے ساتھ، ایک بہادر لیڈر کے ساتھ یعنی میدان امن میں کود جانا یہ 100 یعنی بیوقوفوں کے ساتھ سیر کرنے سے بہتر ہے۔
ایک یعنی لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، یہ خطرہ نہیں ہے، جو دین کے لیے نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ جو صحابہ کرام خلافت راشدہ یعنی خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں ہونا چاہیے۔ سب سے اول بات یہی ہے کہ ہمیں شریعت محمدی چاہیے، ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ ہمیں اسلامی نظام کے لیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو ہمیں یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہودیوں کا ان نصرانیوں کا کہ ہمارا لیڈر، ہمارے جو قائدین ہیں، ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ ان کا مقابلہ کریں گے، یہ ہمارا وہم ہے۔ تو ان کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، چاہے ہمیں ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں نہ دینے پڑے، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ کی زمین پر خدا کا نظام کے لیے انشاءاللہ ہم مستحکم ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ان پر انشاءاللہ ہم مزید محنت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔